بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص کمال اور انعام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کاملہ اور نیابت کاملہ کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بلند شان اور مرتبہ عطا فرمایا کہ سرکار غوث پاک کا قدم مبارک ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس حوالے سے ایک کتاب ہے جس کے مصنف جن کا یوم وصال سن وصال جو ہے وہ 713 ہجری ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کے قریب کے زمانے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے نہج البلاغہ بہجت الاسرار، کتاب ان کی بہجت الاسرار، اور جس کی آغاز میں ابتدا میں وہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہی اس وجہ سے ہے کہ میں سرکار بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان قدم حاضری علی رکبۃ کل ولی اللہ کہ آپ کا مبارک قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میں اس مبارک قول کو ثابت کروں کہ یہ آپ ہی کا قول مبارک ہے۔ یہ بہجت الاسرار یہ کتاب انہوں نے لکھی اس وجہ سے، اور اس میں وہ ساری سند انہوں نے ذکر کی کہ انہوں نے فلاں سے اور فلاں نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمان سنا ہے۔ یہ ہے سند۔ محدثین کی اصطلاح میں جب کسی بات کو قبول کیا جاتا ہے، کسی بات کو لیا جاتا ہے، یا تو وہ قول معتبر ہوتا ہے سند کے اعتبار سے کہ اس کی سند درست ہو، یا پھر وہ تواتر کی حد تک پہنچا ہو کہ اس میں تواتر پایا جائے، پھر اس بات کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو سند تو یہ ہے کہ میں نے بہجت الاسرار کا حوالہ ذکر کر دیا ہے کہ اس میں سند کو ذکر کیا گیا ہے، اور تواتر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، 5 نمازیں اوقات مخصوصہ میں تخصص، اوقات مخصوصہ، کیفیات مخصوصہ کے ساتھ یہ جو 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں مخصوص کیفیت کے ساتھ، اگر ہم اس کو بظاہر قرآن پاک میں دیکھیں تو یہ نہیں ملے گا اس طرح نماز، کیونکہ قرآن میں تو ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اگر اس بات کی طرف دیکھا جائے کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں اوقات مخصوصہ کے ساتھ، تعجلات مخصوصہ کے ساتھ، کیفیات مخصوصہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے لے کر آج تک جماعت در جماعت مسلمانوں کی جماعت اس کو نقل کرتے آ رہی ہے، دیتی آ رہی ہے، تو پھر اس نماز میں ایک ذرہ بھر کا بھی شک نہیں رہتا کہ نماز یہی ہے۔ یہ ہے تواتر، یہ تواتر والا معنی ہے۔ بلا تمثیل اسی طرح سمجھو جو سرکار غوث پاک کا یہ فرمان ہے کہ قدم حاضی اعلیٰ رکبۃ کل ولی اللہ کہ میرا قدم مبارک ہر ولی کی گردن پر ہے، اس کی سند تو یہ بہجت الاسرار ہے، یہ کتاب ہے۔ اگر اس کا تواتر دیکھنا ہو تو پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء نے آپ سے سنا، پھر خلفاء در خلفاء وہ اس کو نقل کرتے آئے، پھر تمام سلاسل کے اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء، تمام مسلمانوں نے، اکثریت مسلمانوں کی، اولیاء کی، انہوں نے اس قول کو جماعت در جماعت نقل کیا ہے اور اس کو قبول کیا ہے، تو یہ تواتر ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کسی اعتبار سے بھی کوئی شک و شبہ نہیں پایا جا سکتا کہ بھی کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ اس کا انکار کیا جا سکے کہ یہ سرکار غوث پاک کا فرمان نہیں بلکہ یہ فرمان ہی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کے اندر سند کے اعتبار سے اور تواتر کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سرکار غوث پاک کا ہی فرمان ہے، مسلمانوں نے اس بات کو قبول کیا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے
کہ میری امت جو ہے یہ گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، جمع نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے اس قول کو قبول کر رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، سرکار غوث پاک کا قدم مبارک ہر ولی کی گردن پر ہے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہو گیا۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کی اتنی کثیر بڑی جماعت کا کسی بات پر متفق ہو جانا عقلاً یہ بات محال ہے کہ وہ جھوٹ پر متفق ہوں گے۔ جھوٹ بات پہ کوئی ایک بندہ رضامند ہوگا، 2 3 4، ایسا تو نہیں ہے کہ بھی سرکار بغداد کے مبارک دور سے لے کر، کیونکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن وصال مبارک جو ہے یہ ہے 561 ہجری، اور جس کے بارے میں محدث ابن نجار نے لکھا ہے کہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ اور رات 11ویں یہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک کے اولیاء کاملین، تمام سلاسل کے اولیاء، اکثر اولیاء کاملین، علماء اور مسلمان اس بات پر متفق ہیں، اس بات کو لیتے دیتے آئے ہیں، نقل کرتے آئے ہیں، قبول کر رہے ہیں کہ یہ سرکار غوث پاک کا مبارک قول ہے اور یہ درست ہے۔ تو عقلاً مسلمانوں کی جماعت کا کسی جھوٹ پر متفق ہونا یہ بھی محال ہے۔ تو ثابت ہوا یہ سرکار غوث پاک کا یہ جو فرمان ہے یہ سند کے ساتھ بھی ثابت ہے اور تواتر کے ساتھ بھی ثابت ہے، اور مسلمانوں کی جماعت نے اس کو قبول بھی کیا ہے۔ اگلی بات، محدث ابن حجر جو بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے صبغۃ الناظر فی ترجمت شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ فرمان قدمی حاضی علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ آپ کا مبارک قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کاملین کے 3 درجے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ ابھی شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی 11ویں والی سرکار رضی اللہ عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت کے جو اللہ کے ولی تھے وہ طبقہ، انہوں نے اس بات کی بشارت دی کہ عجم کی سرزمین پر ایک اجمی پیدا ہوگا جو سید ہوگا۔ اس بات کی نشاندہی کی، نام اس کا عبد القادر ہوگا، اور وہ بغداد کی مسجد کے ممبر پہ یہ فرمائے گا قدمی حاضی علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم جو ہے ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ یعنی یہ بشارتیں اس وقت کی ہیں کہ ابھی آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہ محدث ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کے پیدائش کے وقت اس بات کی بشارت دی کہ اس کا مقام اور اس کی شان یہ ہوگی کہ یہ فرمائیں گے اللہ کے عزت کے ساتھ، اللہ کے امر کے ساتھ فرمائیں گے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جنہوں نے آپ کا یہ مبارک قول سنا، جب آپ نے یہ فرمایا، اور انہوں نے سن کر اپنی گردنیں جھکا دیں، اور بعض نے یہ کہا کہ آپ کا مبارک قدم تو ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ یہ 3 طرح کے طبقے تھے۔ میں ہر ایک کی کچھ نہ کچھ بات کروں گا کہ وہ اللہ کے ولی کہ جب آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے انہوں نے آپ کے کمال اور شان کو بیان کیا اور اس بات کی بشارت دی کہ آپ کا مبارک قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ آج کوئی بند کمرے میں بیٹھ کر جاہل قسم کا آدمی بکواس کرے سرکار بغداد، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بھی یہ جھوٹ ہے، یہ کہانی ہے، اس کی کوئی اصل ہی کوئی نہیں، اس جاہل آدمی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب سنو، میں جس بزرگ کا نام لینے والا ہوں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت کے ہیں، جن کا نام ابو بکر بن حوار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے کے ابو بکر بن حوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ عجم کی سرزمین پر ایک بندہ، ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، جو یہ فرمائے گا بغداد کی مسجد کے ممبر پہ، کیا فرمائے گا؟ قدمی حاضی علی رکبۃ کل ولی اللہ۔ 464 ہجری کے بزرگ جن کا نام اللہ اکبر عبداللہ بن علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک عجمی شخص پیدا ہوگا عجم کی سرزمین پر، کیونکہ سرکار غوث پاک عربی نہیں تھے، فارسی تھے، اس لیے آپ کو عجمی کہا جاتا ہے۔ عرب کی سرزمین پہ پیدا ہوگا، وہ صاحب کرامت ہوگا، اللہ کی مخلوق میں مقبول ہوگا، کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ آپ کی تعریف کرے گی، آپ کو مانے گی، اور اس کا مقام اور اس کی شان یہ ہوگی قدم حاضی علی رکبۃ کل ولی اللہ، فرمائیں گے کہ آپ کا مبارک قدم جو ہے وہ ہر ولی کے کندھے پر ہوگا، اس کی گردن پر ہوگا، اور یہ شان آپ کو ملی ہے اللہ کے امر کی وجہ سے، کہ اللہ نے یہ امر کیا ہے۔ یہ تو وہ بزرگ تھے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، اور انہوں نے، یعنی پہلے بزرگ کی میں نے وہ بات آپ کو ذکر کی، پہلے والے بزرگ ہیں۔ اب آپ کے جو شیخ ہیں، آپ کے جو مرشد ہیں، تاج العارفین، تاج العارفین، یہ اپنا ابن حجر نے، محدث ابن حجر نے اپنی کتاب صباحت الناظرین کے اندر فی ترجمۃ شیخ عبد القادر میں یہ ذکر کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شیخ طریقت ہیں وہ 3 ہیں جن سے آپ نے طریقت کا فیض لیا ہے۔ نمبر 1 حماد، شیخ حماد دباس رضی اللہ عنہ۔ دباس کہتے ہیں شیرہ فروش کو، کہ بغداد میں آپ شیرہ بیچا کرتے تھے، فروخت کیا کرتے تھے، اور آپ کی ہمہ وقت کرامت یہ تھی کہ میٹھے پہ مکھی آتی ہے، آپ کے شیرے پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ آپ کے دوسرے شیخ تھے مرشد یوسف زاہد، شیخ یوسف زاہد۔ تیسرے تھے تاج العارفین ابو الوفا رحمت اللہ علیہ۔ اب دیکھو تاج العارفین ابو الوفا، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی نوجوان ہے، اپنے مرشد کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے، مورخین نے لکھا ہے، ابن حجر نے لکھا ہے کہ جب آپ جاتے تھے تو آپ کے مرشد جو ہے وہ آپ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور حاضرین مجلس سے فرماتے تھے قوموا لی ولی اللہ، اوے اللہ کے ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بسا اوقات ایسا ہوا کرتا تھا 40 قدم آپ کے ساتھ چلتے اور فرماتے میں دیکھ رہا ہوں اس عجمی کی شان یہ ہوگی، ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ بغداد کی مسجد کے ممبر پہ فرمائے گا قدم حاضی علی رکبۃ کل ولی اللہ۔ یہ میں سندے ذکر کر رہا ہوں آپ کے قول مبارک کی، جس کے بارے میں اس جاہل آدمی نے بکواس کی، کہتا کہانی ہے، اور تھوڑا وقت نکال کے پڑھ ہی لے بزرگوں کی کتابوں کو، پڑھ تو صحیح، پڑھتا ہے نہیں، اس کو موبائل سے فرصت ملے تو پڑھے جاہل آدمی۔ اگلی سند میں جو ذکر کرنے لگا ہوں، سلسلہ سہروردیہ کے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ نے آپ کے ماموں ابو نجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ، یہ ابو نجیب سہروردی ہی ہیں جو شیخ شہاب الدین سہروردی کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے کر آئے تھے کہ ان کے لیے دعا فرما دیں۔ ابو نجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی رضی اللہ عنہ کے مرشد حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں موجود تھا۔ آپ کے مرشد کامل نے فرمایا کہ بھئی یہ جو نوجوان ہے نا، عبد القادر کی طرف اپنا اشارہ کیا، یہ جو عجمی ہے اس کی میں شان دیکھ رہا ہوں، اس کا مقام یہ ہوگا
یہ منبر پہ بیٹھ کے فرمائے گا قدم حاضی اعلیٰ رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ میں نے سندیں ذکر کی، لہذا سندوں کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ ثابت ہو گیا یہ مبارک قول آپ ہی کا ہے، اور آپ نے یہ اپنے نفس، اپنی خواہش، تکبر کی وجہ سے نہیں کہا تھا، بلکہ اللہ کے امر کی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا، یہ اللہ کا امر تھا۔ یہاں پر اب اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، آپ نے اس میں ذرا توجہ کرنی ہے، اگرچہ یہ مسئلہ بڑا دقیق ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا ہے، تو اس چیز کی وضاحت ضروری ہے۔ اس چیز کی وضاحت کہ آپ کا یہ جو مبارک فرمان ہے قدم حاضی اعلیٰ رکبت کل ولی اللہ، بعض نے اس کا جو معنی بیان کیا ہے، کہتے بھی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ولایت سب سے بلند ہے۔ قدم حاضی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ولایت سب سے بلند ہے، آپ کا سلسلہ جو ہے وہ سب سے اونچا ہے۔ بعض نے یہ معنی بیان کیا۔ چشتی بزرگ کی کتاب ہے اقتباس الانوار، یہ فارسی کے اندر کتاب ہے، اس جاہل آدمی کو کہاں پڑھنی آئے گی؟ اقتباس الانوار یہ فارسی کے اندر کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ سرکار غوث پاک کا جو فرمان ہے قدم حاضی ہی، اس سے مراد یہ لینا کہ بھی سرکار غوث پاک کی ولایت بلند ہے یا آپ کا سلسلہ بلند ہے، اس مبارک قول کی یہ مراد ذکر کرنا درست نہیں، غلط ہے۔ کیوں؟ دیکھو نا، آپ کی ولایت بلند ہے، یہ اپنی جگہ پہ درست ہے، آپ کا سلسلہ بلند ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے۔ قدم حاضی اعلیٰ رکبت کل ولی اللہ، اس کی یہ مراد بیان کرنا درست نہیں۔ کہتے کیوں؟ کہتے کہ اولیاء اللہ اور علماء کا اتفاق بلکہ اجماع ہے اس بات پر کہ شیخ اپنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے نا قدم حاضی ہی، اس سے مراد یہی ہے کہ آپ کا مبارک قدم ہی ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ اس سے یہ معنی نہیں لیا جا سکتا، یہ معنی لوگے تو اولیاء کاملین اور علماء کا جو اتفاق اور اجماع ہے اس کا خلاف لازم آئے گا، اور سرکار بغداد کا جو اپنا فرمان ہے اس کا بھی خلاف لازم آئے گا۔ آپ نے فرمایا قدم حاضی ہی۔ علماء بلاغت نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو لفظ ہاذا ہوتا ہے نا، یہ محسوس، مبصر، موجود فی الخارج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ علمی گفتگو سننے والا بھی ایک ذوق ہونا چاہیے۔ لوگ ہمیں بس یہ اعتراض کر دیتے ہیں نا فلانے نے، اس مرزا پلمبر نے یہ بات کر دی ہے، تو پھر یہ علمی گفتگو سننے والا مزاج بناؤ۔ ہاذا جو ہوتا ہے یہ محسوس، مبصر، موجود فی الخارج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لفظ ہاذا کا جو اشارہ جس چیز کی طرف ہوتا ہے نا، ہاذا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محسوس ہو، نمبر 2 مبصر ہو، دکھائی بھی دے، نمبر 3 واقع میں خارج کے اندر موجود بھی ہو۔ آپ نے فرمایا قدم حاضی ہی، میرا یہ قدم، میرا یہ قدم، یہ فرمایا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اعلیٰ رکبت کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اس کی مراد یہ کرنا بھی اس سے مراد سلسلہ یا ولایت ہے، وہ سلسلہ اور ولایت آپ کا تمام سلسلوں سے بلند، اور آپ کی ولایت بلند تو ہے، لیکن آپ کے قول سے یہ مراد نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس کا یہی معنی ہے جو سنتے ہی اولاً ذہن کے اندر معنی آتا ہے نا کہ آپ کا مبارک قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یہی معنی درست ہے۔ اقتباس الانوار والوں نے یہ ذکر کیا ہے۔ اگلی بات یہ آپ کو اور بھی لطف دے گی، ٹائم بھی بس مکمل ہو چکا ہے، میں یہاں پر یہ بات کر دیتا ہوں۔ یہ کہنا جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بھی قدم حاضی ہی اعلیٰ رکبت کل ولی اللہ، بعض نے یہ کہا کہ یہ فرمان سرکار غوث پاک کی اس میں شان کوئی نہیں بلکہ یہ نقص ہے اور یہ عیب ہے آپ کے لیے، انہوں نے یہ ذکر کیا۔ بھلا ایک مسلمان کا قدم دوسرے مسلمان کی گردن پہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی شان نہیں ہے، کہتے اس میں نقص ہے، اس میں عیب ہے۔
اب ذرا اس چیز کو سمجھنا، نقص ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے امر کی وجہ سے آپ نے کہا ہے نا، نقص اور عیب نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کاملہ، نیابت کاملہ کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اب جو محدث ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صبغۃ الناظر فی ترجمت شیخ عبد القادر الجیلانی رحمت اللہ علیہ، اس میں ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، میں نے یہ کر کے چونکہ ٹائم ہو چکا ہے بات کو سمیٹتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سننا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کتنے بڑے محدث ہیں اور اس بات کی وہ وضاحت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ جو فرمان ہے یہ اپنے نفس اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے یہ امر دیا، اللہ کا یہ حکم ہوا اور حکم کی وجہ سے آپ نے یہ اظہار کیا، لوگوں تک یہ بات پہنچائی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ رب کی خدائی میں تصرف کرتے ہیں، یا تو اختیار کی وجہ سے تصرف ہوتا ہے یا امر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اختیار کی وجہ سے جو تصرف ہوتا ہے نا، اللہ کے ولی کی مرضی ہوتی ہے، وہ کرے کرے نہ کرے نہ کرے، اگر وہ نہ بھی کرے تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں، کوئی گستاخی نہیں، بھی اختیار تھا، کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا تو نہ کرو۔ ایک ہوتا ہے امر، اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم یہ کہو اور اس امر کی وجہ سے پھر وہ کہنا ہی پڑتا ہے۔ یہ شیخ نے بھی کیا ہے اور یہی کام اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا ہے، اور ان کے یہ دعوے اور یہ امر جو ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ جھولے میں تھے جب ان کی والدہ پر یہ تہمت لگ رہی تھی، آپ نے کیا فرمایا؟ انی عبداللہ، پہلا دعویٰ ہو گیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ شیخ اکبر نے اس کی جو تفسیر ذکر کی ہے، یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں، شیخ اکبر فتوحات مکیہ جنہوں نے لکھی ہے، اس حوالے سے بھی میں ذکر کروں گا۔ جو بھی قدمی حاضی اعلیٰ رقبات کلی ولی جلہ کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ انہی کا سہارا لیتے ہیں، لیکن انہوں نے شیخ اکبر کو بھی اچھے طریقے سے نہیں پڑھا۔ آپ نے اپنی پہلی جلد میں ہی یہ ذکر کیا ہے، کہتے ہیں سرکار غوث پاک کا یہ فرمان سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس اور اپنی خواہش کے مطابق یہ بات نہیں کی بلکہ اللہ کے امر کی وجہ سے یہ کہا ہے۔ شیخ اکبر خود ہی اس بات کو تسلیم کر رہے، انہوں نے لکھا ہے انی عبداللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ شیخ اکبر کہتے ہیں بہت سارے اعتراضات دور کر دیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، وہ جو داغ لگا رہے تھے آپ کی والدہ پر جو آپ پہ لگنا تھا، کہا اللہ کا بندہ ہوں میں، اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، بعد میں جو انہوں نے مشرکانہ جو عقیدہ بنانا تھا کہ آپ اللہ کے بیٹے یا خدا ہیں، اس کا بھی رد کر دیا، نہ میں خدا ہوں نہ رب کا اپنا بیٹا ہوں بلکہ انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو پتہ بھی ہوتا ہے، نبی دیکھ بھی لیتا ہے اگرچہ جہان والوں کو نظر نہ آئے۔ اب یہ مطالبہ فضول ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ انہیں کہا جو نبی کی نظر دیکھتی ہے وہ جہان نہیں دیکھ سکتا، آپ تو جھولے میں ہیں۔ کس نے دیکھی ہے وہ کتاب؟ کہا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ دوسرا دعویٰ آگے کہا کیا فرمایا؟ وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا دی ہے۔ کسی کو بھی نہیں پتا، ان کو پتا ہے۔ فرمایا کہ جس دن میں پیدا ہوں اس دن پر بھی سلامتی، جس دن فوت ہوں گا اس دن پہ بھی سلامتی، محشر کے میدان میں اٹھوں گا اس دن پہ بھی سلامتی۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں آپ نے بہت سارے اعتراضات دور کر دیے۔ پیدا ہونے پر سلامتی مطلب یہ ہے کہ میرا پیدا ہونا جو ہے اس پر تم کسی قسم کا داغ نہیں لگا سکتے، نہ میری والدہ پر، کیونکہ اس پہ سلامتی ہے۔ نمبر دو، میرے فوت ہونے والے دن پر بھی سلامتی، مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ قتل کر دیے گئے ہیں بھی میں نے فوت ہونا ہے۔ نمبر تین، جس دن میں اٹھوں گا محشر کے میدان میں اس دن بھی میں بے عیب اٹھوں گا۔ یہ اتنے سارے امر، اتنے سارے دعوے، بات مکمل ہو گئی۔
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعویٰ کیا ہے، امر کیا ہے، 40 سال کی عمر گزر گئی، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ بعد نے یہ سمجھ لیا ابھی 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ او بھئی نبوت 40 سال کے بعد نہیں ہے، بلکہ امر 40 سال کے بعد ہو رہا ہے، دعویٰ ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں نبی ہونا تو اس وقت سے جانتے تھے۔ سرکار نے فرمایا کنت نبیّم وآدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام ابھی تو مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جانتے اس وقت سے ہیں اپنے آپ کا نبی ہونا، لیکن امر کوئی نہیں، حکم نہیں ہوا، تو پھر دعویٰ جو ہے وہ اس وقت کی ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی باتوں پہ اس طرح نہیں کرتے۔ حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت کے دن، لیکن اس بات میں مجھے فخر نہیں، میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، لیکن لا فخر ہے، اس پہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں بے عیب اٹھوں گا، اس دن پر بھی سلامتی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا میں اس دن سردار ہوں گا۔ اس کا مطلب ہے اس طرح کا جو امر ہوتا ہے اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، اپنے نفس سے نہیں بلکہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، سرکار نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار، اس پہ کوئی فخر نہیں، اور آپ کے بیٹے کی شان یہ ہے قدم حاضی علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم مبارک ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو یہ اسی قول کی تصدیق ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں۔ بہرحال ٹائم ہو چکا ہے، جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے پڑھ لیں۔